نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت واجب الاحترام ساتھی اللہ تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 200 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اے انسان، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تجھے ابھارے تو اللہ سے پناہ طلب کیا کر، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا۔ اس سے قبل جو گزشتہ نشست میں ہم نے آیت نمبر 199 میں جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے بندے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا تو دراصل یہ حکم تو امت کے لیے تھا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ایسا کریں کہ درگزر کرنا اختیار کریں اور بلائی کا حکم دیتے رہیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ تو اس کے معنی بعد یہ اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا نا کہ اگر شیطان تمہاری طرف ان امور میں سے کوئی وسوسہ ڈالے کہ جب کسی جاہل کے ساتھ آپ گفتگو کرتے ہیں، کسی جاہل کے ساتھ آپ کا پالا پڑتا ہے، تو اس کا انداز گفتگو انسان کو جنجلاہٹ میں شکار کر دیتا ہے اور پھر انسان آہستہ آہستہ غصے میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ تو غصہ جب انسان پر وارد ہونا شروع ہوتا ہے تو شیطان ساتھ ہی انسان کے چمٹ جاتا ہے، اور اس انسان کو یاد رکھیے گا شکار کرنا بہت آسان ہوتا ہے جو غصے میں ہو، وہ آسانی سے شکار بن جاتا ہے شیطان کا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جیسے تمہارے دل میں وسوسہ آئے نا کسی بھی امر کا، کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو تمہارا دل کرے کہ اس کے برائی کے بدلے میں برائی کروں، تمہیں کوئی گالی نکالے تو انسان کے دل میں آتا ہے کہ میں اس کو گالی نکالوں، بلکہ ایک سے بڑھ کر اس کا جواب میں اس کا ادھار بھی پورا کروں۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جتنی انسانی فطرت میں اس سے روکا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے عمل کے باعث، کسی کی برائی کے سبب سے اگر تیرے اندر یہ وسوسہ پیدا ہو کہ میں بھی اس کا رد عمل ظاہر کروں، تو اللہ نے فرمایا کہ فوراً جو ہے وہ میری طرف رجوع کر، مجھ سے پناہ مانگ۔ بے شک کس سے پناہ مانگ؟ اس ذات سے، اس نے کہا وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی۔ مقدمین میں سے ایک استاد نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ مجھے کہ اگر شیطان تم پر حملہ کرے تو کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس کو بھگانے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر پھر وار کرے؟ آپ نے فرمایا میں پھر اس کو بھگانے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر پھر وہ وار کرے؟ تو آپ نے فرمایا پھر میں بھگانے کی کوشش کروں گا۔ پھر انہوں نے سوال بدلا، کہا اچھا یہ بتاؤ اگر تم جا رہے ہو اور بیڑوں کا ریوڑ ہے اور ان میں ایک کتا بھی ہے، اور جب تم گزرنے لگتے ہو تو وہ کتا تم پر بھونکنا شروع کر دیتا ہے، تو تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ استاد محترم میں اس کتے کو روکنے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے فرمایا وہ اگر باز نہ آئے پھر بھی بھونکے؟ تو اس نے کہا میں پھر روکنے کی کوشش کروں گا۔ 3 دفعہ کہنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ بیٹا نہیں، اس کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ وہ جو ریوڑ کا مالک ہے اس سے استدعا کرو کہ اپنے کتے کو باز کر، اس کتے کو روک۔ جب وہ مالک کتے کو روکے گا، کیونکہ اس کا حکم اس پر چلتا ہے، جب وہ مالک روکے گا تو وہ کتا تم پر بھونکنا بند کر دے گا۔ اس مثال سے انہوں نے یہ سمجھایا کہ جب بھی تم پر شیطان کا وار ہو تو اس ذات کے ساتھ جو ہے نا اپنے معاملے کو کر جو اس پر گرفت کر سکتی ہے،
اب کائنات ارض و سما میں شیطان کو قابو کرنا انسان کے بس میں ہے ہی نہیں. کیوں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ کریم نے اس کو خود ہی طاقت عطا فرمائی. اس نے مانگی، اللہ نے عطا کر دی. لیکن ساتھ اللہ کریم نے یہ فرمایا بھی تھا کہ تو جتنا بھی وار کرنا ہے تو کر لے، جتنے بھی تو نے چکر چلانے ہیں چلا لے، جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا وار نہیں چلے گا. اور یہ شیطان نے بھی اقرار کیا تھا کہ مولا جو تیرے مخلصین ہوں گے نا ان پر میرا وار نہیں چلے گا. تو اب رب کریم ہمیں یہ پناہ جو کہتا ہے نا، پناہ میں آ جانا کہ اللہ کے سوا کوئی اور پناہ ہے ہی نہیں کائنات ارض و سما میں جو شیطان سے آپ کو بچا سکے. اب جتنے بھی طاقتور ہوں، اب جتنے بھی عالم فاضل کیوں نہ ہوں، شیطان کسی کو معاف، اگر اس نے آدم علیہ السلام کو معاف نہیں کیا تو ہمیں کیسے معاف کرے گا؟ جی ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، اسماعیل علیہ السلام کے پاس، وہ کنکریاں مارتے نا حج پہ جا کے، آپ تو کیوں مارتے ہیں؟ وہ نبیوں پر بھی آ کر وار کرتا ہے، مگر چونکہ اللہ کریم نے نبیوں کو اپنے حصار میں رہ رکھا ہوتا ہے ان پر اس کا وار نہیں چلتا. تو اب اس آیہ مبارکہ میں رب کریم ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ بندے، شیطان کا کام ہے تیرے دل میں وسوسہ ڈالنا. اس کی ذمہ داری، اس کی ڈیوٹی یہ ہے. تیرا فرض یہ بنتا ہے کہ جب تیرے دل میں کوئی وسوسہ آئے، برا خیال آئے، تو فوراً میری پناہ میں اپنے آپ کو دے دے. مجھ سے زیادہ حفاظت کرنے والا کائنات میں کوئی اور میں تیری ہر بات کو سننے والا بھی ہوں اور تیری حالت کو جاننے والا بھی. میں جانتا ہوں تیری حفاظت کیسے کرنی. تو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جب بھی تم پر یہ وار کرے تو فوراً سے پہلے میری پناہ میں اپنے آپ کو دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات کو مجھ پر شیطان حملہ آور ہوا، بہت بڑا جن ایک حملہ آور ہوا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور قریب تھا کہ میں اس کو باندھ دیتا. میرا یہ دل چاہا کہ میں اس کو مسجد نبوی کسی ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ صبح اٹھ کر تم سارے دیکھ لو. پھر میرے دل میں وہ خیال آیا، سلیمان علیہ السلام کی دعا آئی کہ مولا مجھے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی اور کو نہ عطا. اس دعا جو یاد آئی مجھے اپنے بھائی سلیمان کی، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، بھاگنے کا موقع دے دیا، ورنہ میں اس کو باندھ دیتا، تم صبح آ کے دیکھ لیتے. یہ حدیث مبارک یہ بتاتی ہے کہ وار وہ سب پر کرتا ہے، وار کرنے سے وہ باز نہیں آتا. مگر کچھ لوگ جو انبیاء کرام اور رسول ہیں وہ تو اللہ کی حفاظت کے حصار میں رہتے ہیں، لہٰذا ان پر ان کا وار نہیں چلتا. ہمیں اللہ کی پناہ لینے کا حکم ہے، ہمیں اللہ کی پناہ لینے کا حکم ہے. بعض ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے، یہ جو آیا مبارکہ اللہ نے فرمایا نا کہ اگر شیطان تمہاری طرف وسوسہ کرے تو مجھے پکارو، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے نا. تو یاد رکھیے گا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شیطان وسوسہ نہیں ڈال سکتا. یہ کمزوری تاجدار کائنات کو اللہ نے عطا، حملہ وہ ضرور کرے گا، حملہ وہ ضرور کرے گا، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے یہ کمزوری عطا نہیں کی کہ شیطان ان پر وار کر سکے، ان کے دل میں وسوسہ ڈال سکے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ دو ہمزاد پیدا کیے جاتے ہیں، ایک اس کو بلائی کی طرف بلاتا ہے اور ایک اس کو برائی کی طرف بلاتا ہے. ہمزاد کہہ لیں، ہمزاد لفظ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک شیطان صفت ہوتا ہے، ایک فرشتہ صفت ہوتا ہے. جو شیطان صفت ہے وہ انسان کو برائی کی طرف بلاتا ہے، اور جو فرشتہ صفت ہے وہ انسان کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی دونوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی دونوں ہیں، مگر وہ جو شیطان صفت ہے وہ مجھ پر ایمان لے آیا، وہ بھی نیک ہو گیا، وہ بھی مجھے برائی کی طرف. تو یہ حفاظت تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کر رکھی تھی، بلکہ ہر نبی کو عطا کر رکھی. تو لہٰذا اس طرح کا گمان جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ نبی کو کہہ رہا کہ اگر تم کو وسوسہ آئے تو میری طرف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسوسہ نہیں آ سکتا، یہ یاد رکھیے. پھر اللہ نے فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائفہ من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. بے شک جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی جب انہیں شیطان کی طرف سے خیال بھی چھو لیتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، سو اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی. اب اللہ والوں کا اللہ کریم نے ذکر کیا کہ جو میرے نیک بندے ہیں جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا. اب نبیوں کے بعد کی بات، نبیوں سے نچلے درجے کے لوگ ہیں جو
صالحین ہیں، عابدین ہیں، متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، صحابہ کرام کی جماعت ہے، تابعین کی جماعت ہے، اولیاء کرام ہیں، یہ سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے، جو نبیوں سے نیچے اللہ کی عبادت گزار پرہیزگار بندے. اب اللہ ان کا ذکر کر رہا ہے کہ ان پر جب کبھی کوئی خیال بھی چھو جاتا ہے نا شیطان کا، تو وہ فوراً سے پہلے کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کی یاد کی طرف چلے جاتے ہیں، فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں. تو اللہ کریم فوراً ان کی بصیرت کی آنکھیں کھول دیتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک نوجوان تھا، اور یہ حدیث مبارک میں کوٹ کیا گیا، حدیث مبارک ہے کہ وہ نوجوان جو تھا وہ ہر وقت مسجد کے ساتھ جڑا رہتا تھا، مسجد کے ساتھ بڑا لگاؤ تھا، اور مسجد آتے جاتے رستے میں ایک خوبصورت نوجوان اور لڑکی تھی جو اس پر فریفتہ تھی، جو اس کی عاشق تھی. ایک دن اس نے روک لیا، اس نوجوان رستے میں روک لیا. ان قریب تھا کوئی گناہ کی طرف وہ مائل ہوتا، اس نے اللہ کریم کو یاد کیا. جیسے ہی اس نے اللہ کریم کو یاد کیا تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا. تو انہوں نے اس کو اٹھا کرنا، ساتھ کسی اور ملازمہ کو اٹھا کر اس کو باہر رکھ دیا. کچھ مدت کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد اس کو ہوش آیا، وہ گھر چلا گیا. ایک روایت یہ آتی ہے اس طرح کی، ایک روایت یہ آتی ہے کہ وہ لڑکا گھر میں تھا تو وہ اسی طرح اللہ کو یاد کرتے ہوئے بے ہوش ہو گیا. اور پھر اس نے اپنے چچا کو بھیجا، جا کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھے کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کا انعام کیا ہے؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کا انعام یہ ہے کہ اس سے اللہ کریم نے 2 جنتوں کا وعدہ کیا. تو جب اس لڑکے کو یہ بتایا گیا کہ اللہ کا 2 جنتوں کا وعدہ ہے، روایت میں آتا ہے کہ اسی وقت اس کی چیخ نکلی اور گرا، اور اسی وقت دنیا سے رخصت ہو گیا. کہ جب انسان کسی گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے جو میرا ہوتا ہے نا، یعنی کہ جس کا تعلق میرے ساتھ بن جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، تو رب کریم خود بخود اس کے اندر سے جو ہے آواز پیدا کرتا ہے اور وہ فوراً اللہ کو یاد کر لیتا ہے. جس انسان پر شیطان کا غلبہ ہو وہ بہلا دیتا ہے، پھسلا دیتا ہے، وہ رب کی طرف جانا ہی نہیں دیتا. یہ اللہ کریم ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جنہوں نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا ہوتا. اولیاء کرام جن کو اللہ کہتا ہے یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے، جنہوں نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا، پھر ان کی حفاظت اللہ خود ہی کرتا ہے. جیسے ہی ان کے دل میں کوئی خیال آتا ہے تو اللہ کریم ان کے اندر سے یہ بات نکالتا ہے، اندر ان کا جو جوڑتا ہے، اور فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ کریم کہتا ہے میں ان کی بصیرت کی آنکھیں کھول دیتا. وہ پلٹ جاتے ہیں، اس گناہ سے بچ جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. پھر فرمایا وَإِخْوَانَهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور ان شیطانوں کے بھائی ہیں، وہ اپنی وسوسہ اندازی کے ذریعے گمراہی میں بھی کھینچتے رہتے ہیں، پھر اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے. ایک تو شیطان ہے نا جو اپنی اصل حالت میں جن جس کو کہتے ہیں وہ وسوسہ ڈالتا ہے. اب اس کی دوسری 2 قسمیں بھی ہیں وسوسہ ڈالنے والے میں، جیسے اللہ کریم نے فرمایا الذی یوسوس فی صدور من الجنۃ والناس، جنوں میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی ہیں. جو شیطان کے چیلے جن کو کہا جاتا ہے، انسانوں میں جو خود برے ہوتے ہیں پھر وہ برائی کی طرف دوسروں کو راغب کرتے ہیں، چغلی لگانا، غیبت کرنا، اس کی بات اس کی طرف پہنچانا، ایسی من گڑت باتیں نکال کر. اگر کسی کے درمیان میں اختلافات ہیں تو تیسرا بیچ میں آئے گا تاکہ ان میں اور دوری پیدا ہو، اس کی بات اس کو بتانا، اس کی بات اس کو بتانا. یہ شیطان کا کام. تو یہ وسوسہ اندازی اللہ فرماتا ہے کہ ان کے بھائی بھی ہیں. اب انسانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو شیطان کے بھائی جن کو اللہ کہہ رہا ہے، اور ایک دوسرے کفار ہیں جو لوگوں کو دین کی طرف نہیں آنے دیتے، خود بھی دین سے دور ہوتے ہیں اور اللہ کے دین کی طرف نہیں آنے دیتے. اور مسلمانوں میں وہ لوگ جو فتنہ گری کرتے ہیں، جو لوگوں میں دوریاں پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے اندر خناس ڈالتے ہیں نا، ان کا ذکر اللہ فرما رہا ہے کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں. یہ کون ہیں؟ شیطان کے بھائی ہیں. تو آپ فرما دیں کہ یہ جو میرے پاس ہے یہ اللہ کی دلائل قطعیہ ہیں. یہ قرآن جو آپ فرما دیتے ہیں، جو بیان کر رہے ہیں، یہ اللہ کی ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو مان لاتے ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو، خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ قرآن متعلق حکم ہے. اس میں کافی ساری رائے پائی جاتی ہیں. یہ تو مطلقاً حکم آ گیا قرآن کے پڑھنے کا کہ جب آپ کے پر قرآن پڑھا جائے تو اس وقت خاموشی اختیار کرو.
واذkur ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین، اور اپنے رب کا اپنے دل میں ذکر کیا کرو عاجزی کے ساتھ، زاری اور خوف و خشکی کے ساتھ میانہ آواز میں رب کو پکارا کرو صبح و شام، اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ کہ جو آہستہ آواز میں یاد کرنا یا دل میں یاد کرنا، زبان سے یاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے دل میں اس کو یاد کرنا۔ تو اس کی طرف رب کریم یہ کہہ رہا ہے کہ ایک عاجزی کے ساتھ مجھ کو یاد کیا کرو۔ یہ شور و غوغا کرنا، بلند آواز میں جو کرنا، یہ ناپسندیدہ فعل میں سے یاد رکھیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ناجائز ہے، میں فتویٰ نہیں دے رہا، لیکن یہ ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کو یاد کرنا ہے تو اس میں ایک عجز و انکساری نظر آنی چاہیے، بندے کی عجز و انکساری نظر آنی چاہیے، اور میانہ روی کا حکم ہے کہ میانہ روی کی آواز کے ساتھ رب کریم کو پکارو، ایسے جاہلوں کی طرح نہیں شور و غوغا مچایا ہو جائے۔ اس سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنی چاہیے۔ ایک تو سب سے زیادہ اللہ کو یاد جو کرنا ہے وہ انسان کا ہے، وہ خلوت میں یاد کرنا، اکٹھے ہو کر یاد کرنا، یہ بھی امر اچھا ہے، برا نہیں، مگر سب سے بہتر امر یہ ہے کہ جب رب کریم کے ساتھ آپ نے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے تو خلوت میں یاد کرو، ایک وہ ہو اور ایک آپ ہوں، تو پھر جو لذت جو ملتی ہے انسان کو اللہ کے ذکر میں، وہ محفل میں بیٹھ کر میسر نہیں آ سکتی۔ تو یہاں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ ایک تو غفلت نہ کرو، یاد کرتے رہا کرو اس کو۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں اس کو یاد کرنا بھول جاؤ، نہ، اللہ کہتا نا غافلوں میں نہ ہو جانا، مگر جب بھی مجھے یاد کرو تو تمہارے اندر عجز ہونا چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، اور میانہ روی کے ساتھ جو ہے وہ مجھ کو یاد کرو، اور صبح بھی یاد کرو اور شام کو بھی یاد کرو۔ اب دو ٹائم جو ہے رب کریم نے دیے، صبح بھی اور شام بھی، یہ دو وقت ایسے ہوتے ہیں جو خاص ہیں آپ کی زندگی میں۔ صبح کا وقت جب انسان نیند سے جاگتا ہے تو موت سے نکل کر آتا ہے، نیند بھی ایک موت ہے، یاد رکھیے، موت سے نکل کر آتا ہے، تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مولا کریم تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایک اور زندگی دی، ایک اور دن دیا، اپنی عبادت کے لیے، اپنے آپ کو یاد کرنے کے لیے ایک اور دن دیا۔ اور رات جو ہے انسان موت کے اندر داخل ہوتا ہے، تو لہذا اس وقت بھی اللہ کریم کو یاد کر کے جو ہے موت کے اندر داخل، پتہ نہیں صبح آنکھ کھلنی ہے انسان کی کہ نہیں۔ ایک سبب یہ ہے، ایک حکمت اس کی یہ ہے، اور دوسری حکمت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو وقت جو ہے فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، ایک صبح کے وقت، صبح جو آتے ہیں وہ شام ہونے سے پہلے چلے جاتے ہیں، شام کے وقت تبدیل، عصر کے بعد یا مغرب کے قریب وہ چلے جاتے ہیں، ان کی جگہ دوسرے آ جاتے ہیں، تو وہ وقت فرشتوں کے تبدیل ہونے کا بھی ہوتا ہے۔ تو اس وقت اللہ نے فرمایا یہ دو وقت جو ہیں خاص کر اللہ نے فرمایا صبح بھی مجھے یاد کیا کرو اور رات کو بھی مجھے یاد کیا کرو۔ وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا، ایک آیت کریمہ رہ گیا، میں نے کہا چلو آج سورہ مبارکہ کو مکمل کر لیتے ہیں۔ ان الذین عندک ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، اور بے شک جو تمہارے رب کے حضور میں ہیں وہ اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے، وہ ہمہ وقت اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے ہیں۔ اب اللہ کریم نے یہ جو شان بیان کی نا، یہ فرشتوں کی بیان کی کہ جو میرے مقربین ہیں نا، جو میرے مقربین ہیں، میرے پاس رہتے ہیں۔ ان الذین عند ربک، جو رب کے پاس ہیں، رب کے قریب ہیں، وہ ہمہ وقت اس کی عبادت میں رہتے ہیں، ہر وقت اس کی تکبیر بیان کرتے رہتے ہیں، ہر وقت اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے ہیں۔ یہ شان تو ان کی ہے، ملائکہ کی ہے، مگر سبق ہمارے لیے ہے کہ اگر ہم اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ کی قربت چاہتے ہیں، تو فارمولہ یہی ہے کہ ہر وقت اللہ کی یاد میں انسان مشغول رہے، اس کو یاد کرتا رہے، اس کی تسبیح کرتا رہے، اس کے آگے سجدے کرتا رہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا طریقہ نہیں ہے، یہی اللہ کریم نے بتایا۔ تو لہذا راستہ یہ ہے کہ جب اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب ہمیں میسر آ جائے، تو پھر اس کا آسان نسخہ یہ ہے کہ اب بندے کسی لمحے بھی تیرا دل اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔